آئیں بچوں، حدیث کہانی سنتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کرو۔ اف یہ بچہ! کاشف کو ٹھنڈے پانی سے کھیلتے دیکھ کر امی جان بے اختیار پریشان ہو کر اس کی جانب لگ گئی۔ ٹھنڈے پانی سے نہیں کھیلو، بیمار ہو جاؤ گے۔ کچھ نہیں ہوتا امی جان۔ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی روشن روشن آنکھیں مٹکائیں۔ چند ہی لمحوں میں تیز دوڑتا وہ گیلی آستینوں کے ساتھ گھر سے باہر میدان میں ہی بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، امی کی پہنچ سے بہت دور۔ اف یہ لڑکا! ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں! کاشف چپل پہنو! امی متفکر سی کاشف کے پیچھے بھاگ رہی تھیں، جبکہ بے فکری سے کھلکھلاتے کاشف کو امی کے آگے آگے بھاگنا ایک دلچسپ کھیل لگ رہا تھا۔ اچھا پہنتا ہوں۔ امی کے بگڑتے تیور دیکھ کر اس نے جلدی سے یخ ہوتے پاؤں میں چپل پہنی۔ جرابیں بھی پہنو۔ امی اسے گھورتے ہوئے واپس باورچی خانے کی طرف مڑ گئیں، جہاں بہت سارا کام ان کا منتظر تھا۔ امی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کاشف کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کھانا بناتے ہوئے امی جان نے پلٹ کر کاشف کی جانب دیکھا۔ خدایا خیر! کاشف کا ماتھا چھو کر انہوں نے اسے فوراً گود میں لے لیا۔ اسے تو بخار ہے۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے خود کلامی کی۔ امی جی، طیبہ خالہ کا فون ہے۔ کرن فون امی جان کو دینا چاہ رہی تھی۔ نہیں نہیں بیٹی، خالہ سے کہو کاشف کو بخار ہے، امی ابھی بات نہیں کر پائیں گی۔ کاشف کو تھوڑا سا زمزم پلایا آپ نے؟ بابا جانی جو ابھی دفتر سے واپس آئے تھے کاشف کو بخار میں مبتلا دیکھ کر امی جان سے پوچھ رہے تھے۔ جی ہاں، تھوڑا رس کھلا کر دوا بھی دی ہے۔ اللہ خیریت سے گزر جائے رات تو صبح ڈاکٹر کو دکھا لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ امی جان بھی فکر مند تھی۔ اس کو وقفے وقفے سے رات بھر تھوڑا تھوڑا پانی پلانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بخار دوزخ کی بھاپ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ جی ہاں، آب زمزم ہو یا عام پانی، بہت سی تکالیف میں دونوں ہی مفید ہیں۔ موجودہ طبی سائنس تحقیقی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ تیز بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے یا پھر مریض کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے، جبکہ اسلام سائنس سے قبل ہی ترقی یافتہ ہے۔ امی جان نے تبصرہ کیا۔ واہ جی واہ! پیاری سی فاطمہ گڑیا ہمیں ملنے آئی ہیں۔ امی جان طیبہ خالہ اور ان کے بچوں کو اپنے گھر دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہم تو آپ کو ملنے نہیں آئے، ننھی فاطمہ معصومیت سے بولی۔ ہائے، تو پھر کیوں آئی ہیں آپ؟ امی جان حیران ہوتے ہوئے کہنے لگیں۔ میری امی جان کہہ رہی تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کرو، تو ہم تو کاشف بھائی کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ بھائی بیمار ہے نا؟ اچھا جی، تو یہ بات ہے۔ امی جان بے ساختہ مسکرا دیں۔ کیا ہوا میرے پیارے سے بھانجے کو؟ طیبہ خالہ نے آگے بڑھ کر کاشف کے سر پر ہاتھ پھیرا جو اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ خالہ جانی، میرے سر اور گلے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کاشف نے خالہ کی پیار بھری نگاہیں دیکھ کر فوراً ہی اپنی تکلیف بیان کی۔ لا باس طہوراً انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا۔ خالہ نے پیار سے کاشف کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مسنون دعا دی۔ اسی اثنا میں سائرہ ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیلے، سیب اور امرود کی سلیقے سے کٹی ہوئی کاشوں سے بھری ہوئی پلیٹیں تھیں، سرخ سرخ انار کے دانوں سے بھرا ہوا شیشے کا پیالہ اور خشک میوہ جات کے ڈش دیکھ کر مہمان بچوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھوٹی فاطمہ نے تو جلدی سے اناروں کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ طیبہ خالہ کی گھورتی نگاہوں کا اس نے تو کچھ خاص اثر نہ لیا، جبکہ اس سے بڑا عمر سنبھل کر تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ نہیں بھائی طیبہ، بچوں کو گھورو نہیں، لینے دو پھل۔ امی جان نے ناراضگی سے اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں آپا، لیں ضرور لیں، لیکن انہیں گھر سے باہر کیا رویہ رکھنا ہے معلوم ہونا چاہیے نا۔ خالہ نے مسکرا کر امی جان کو قائل کرنا چاہا۔ عمر بیٹے یہ سیب لو۔ امی جان نے سیبوں کی پلیٹ عمر کی جانب بڑھائی۔ عمر نے شرماتے ہوئے ایک کاش اٹھا لی اور کہنے لگا، خالہ جان مجھے پتا تھا آپ ہمیں کھانے کے لیے پھل اور میوہ جات ضرور دیں گی۔ وہ کیسے بھلا؟ امی جان نے حیرانی سے عمر کی طرف دیکھا۔ جب ہم آپ کے پاس آ رہے تھے تو دادی جان نے مجھے بتایا تھا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے
تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری کرتا رہتا ہے۔ عمر کی بھولی بھالی سمجھ پر امی اور خالہ دونوں ہی ہنس دیں۔ ہماری دادی جان جھوٹ نہیں بولتی۔ ننھی فاطمہ کو ان کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ جی بالکل، آپ کی دادی جان یقیناً جھوٹ نہیں بولتی، انہوں نے بالکل سچ کہا۔ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرنے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ امی جان نے بچوں کو حدیث بتائی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کے گھر آپ جائیں وہ آپ کو کھانے کے لیے پھل ہی دے۔ پھلوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں بھی دے سکتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار کے گھر والے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہ لائیں، تو کیا ایسے میں آپ عیادت کے لیے نہیں جائیں گے؟ خالہ جان نے بچوں کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں نہیں، ہم تو بیمار کی عیادت کو ضرور جائیں گے، عمر جلدی سے بولا، کیونکہ پھلوں یعنی اجر و ثواب کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، بیمار کے گھر والوں کا تو نہیں۔ شاباش، امی جان نے شفقت سے فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، جو خوشی خوشی انار کھانے میں مصروف تھی۔ ان سب کے لیے تو پھل اور میوہ جات، اور میرے لیے یہ گندا بخار، سر درد اور کڑوی کڑوی دوائیں۔ کاشف نے یہ سب باتیں سن کر رونا شروع کر دیا۔ ارے نہیں نہیں، ایسے نہیں کہتے، بخار کو برا بھلا نہیں کہتے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سخت بخار آ جایا کرتا تھا۔ کیا واقعی؟ کاشف نے حیرانی سے خالہ جان کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ کو سخت بخار آیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میں سے 2 شخصوں کے برابر مجھ اکیلے پر بخار کی سختی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور سنو، جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتے ہیں جسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ تو جناب، آپ نے جو گندے کام کیے ہوئے ہیں نا، وہ سب اس بخار کی وجہ سے معاف انشاءاللہ۔ خالہ جان نے پیار سے کاشف کی طرف دیکھا، اور میں تمہارے لیے مزیدار سوپ بھی بنا کر لائی ہوں، وہ پی کر دوا لینی ہے وقت پر۔ آؤ میں تمہیں دعا پڑھ کر دم کر دیتی ہوں۔ خالہ جانی نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کاشف پر دم کیا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ خالہ جانی، آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا، میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ سے تمہارے لیے شفا کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے ضرور شفا دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سچ؟ کاشف نے خوشی سے پلکیں جھپکائیں۔ لیکن آئندہ ٹھنڈے پانی سے نہیں کھیلنا اور نہ ہی ننگے پاؤں چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے خالہ جانی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بخار میں نہ کھیل سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں۔ میں خوب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ صحت مند مومن بیمار مومن سے کہیں بہتر ہے۔ میں آئندہ اپنی صحت کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔